السلام علیکم ناظرین، جہازی میڈیا کے ٹاک شو میں خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں ایک کرنٹ ایشو کے ساتھ۔ موضوع ہے کووڈ-19 لاک ڈاؤن میں قربانی کے چیلنجز۔ جب سے اور عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، خبریں اس طریقے سے آ رہی ہیں کہ ریاست والے اپنے یہاں کے لاک ڈاؤن کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے بڑھانے کی وجہ سے جانوروں کی خرید و فروخت کا ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، خاص طور سے جو اسٹیٹ کی سرحد پر واقع ہیں وہاں پر یہ مسئلہ اور بڑا ہو گیا ہے، تو جانوروں کو خریدنا دشوار ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پہلے سے بھی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جس کی وجہ سے قربانی کے وجوب کا جو معیار ہے وہ پیسے کے اعتبار سے انتہائی کم مقدار پر معلوم ہو رہا ہے۔ تو عام لوگوں کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی مقدار میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا کسی طریقے سے تعاون نہیں کر سکتے، جبکہ جتنے مقدار پر آج کل زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس مقدار میں اور اس مقدار کے پیسے کی آج کل کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو انہی سب مسائل کو لے کر کے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانے مانے مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی، محتی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ جہاز خطہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شریعت ایسے چیلنجز کے بارے میں کیا حل پیش کرتی ہے اور ہمارے لیے کیا اعلیٰ عمل طے کرتی ہے۔ تو مفتی نظام الدین صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ نے تمہیدی باتوں میں سنا کہ لاک ڈاؤن بڑھ گیا ہے اور بقرعید بالکل قریب ہے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جانوروں کی خرید و فروخت ایک بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو ایسا ہو رہا ہے کہ جانور اس کے سستے ہو جا رہے ہیں، کیونکہ بڑے بیوپاری بہت بڑی تعداد میں جانور لاتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا ہوتا ہے اور مارکیٹ نہیں لگنے دیا جا رہا ہے تو اونے پونے دام میں بیچ رہے ہیں۔ کہیں پر مال نہ پہنچنے کی وجہ سے جہاں عام دنوں میں بہت کم پیسوں میں قربانی ہو جاتی تھی اور چھوٹے نصاب والے بھی قربانی کر لیتے تھے، آج ان بندشوں کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے وہ قربانی کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیے کہ قربانی کے وجوب کا ادنیٰ مقدار کیا ہے، کہاں سے قربانی واجب ہونا شروع ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، سوال تو مختصر ہے لیکن جواب تھوڑا سا لمبا ہے اس میں۔ اصل میں یہ جو قربانی کے وجوب کے حوالے سے ہے، تو اس میں اگر نصاب کو دیکھا جائے، جیسا کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی، اب اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 25-26 ہزار اگر کسی کے پاس آج ہے تو وہ جو ہے شریعت کی نگاہ میں اس لائق ہے کہ اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ لیکن کچھ عبارتیں، کچھ باتیں ایسی ہے جس کے حالات کے پیش نظر یا جن باتوں کے پیش نظر یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چونکہ نصاب جیسے کہ سونا ہے، تو سونے کے حوالے سے کیا ہے کہ اگر آج مقدار دیکھیں 7.5 تولے کا تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے نصاب اور بھی ہے، جیسے کہ 40 بکری میں 1 بکری، اگر وہاں پر آپ بکریوں کے نصاب دیکھیں گے، 1 بکری اگر 6,000-7,000 میں تو بھی 2.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گائے میں دیکھیں، اونٹ میں دیکھیں، اور سب سے اہم بات عرف عام کو دیکھیں، حکومت جو ہے مالداروں پر ٹیکس لگاتی ہے، تو ٹیکس اس کے اوپر ہے جو کم سے کم 2.5 لاکھ روپے جو ہے سالانہ پیش کرے، ورنہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرف عام میں حکومت کی نگاہ میں مالدار وہ ہے جس کے پاس 2.5 لاکھ کی مالیت ہو، اگر اس سے کم ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار نہیں ہے۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کل بھی ہم نے دیوبند ایک مفتی صاحب سے اس موضوع پر ڈسکس کیا اور یہ حالات بھی ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 26,000 یا 27,000 جن کے پاس ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہی کہیں گے کہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں وہ اس حوالے سے بیٹھیں، غور و فکر کریں۔ اور مجھے یاد ہے سن 2000 میں ایک فقہی سیمینار جمعیت علماء ہند کے تحت میں ہوا تھا، جہاں مختلف مقالے پیش کیے گئے تھے۔ اس میں ایک مقالہ یہ بھی تھا، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اسی مقالے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو اس وقت بھی اگر غور و فکر ہمارے مفتیان کرام کیے ہوتے تو شاید آج ہم کس نتیجے پر پہنچ گئے ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 26,000 27,000 یا 30,000 روپیے میں مالیت بتائی جاتی ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے، اس پر مفتیان کرام کو اثر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر کوئی منظم
मुस्तहकम फैसला लेने की ज़रूरत है हालात के तनाजुर में। जी। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जानवर की तरसील नहीं हो पा रही है, जानवर की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से, तो जब जानवर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में कुर्बानी का क्या होगा, कैसे कुर्बानी करेंगे? देखिए, जानवर हो या कोई सामान हो, सामान के हवाले से बुनियादी बात यह है कि यहाँ का सामान वहाँ जाता है, वहाँ का सामान यहाँ आता है। इसी तरीके से जानवर है, आम तौर पर लोगों को पता है कि कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं, तो उससे पहले से मुस्लिम भाई हों, गैर मुस्लिम भाई हों, सभी लोग जानवरों को रखते हैं कि बकरीद के मौके से हमें ताउन करना या ख़रीदो फरोख्त करना है। तो माना कि अगर बाहर से जानवर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से बाहर भी नहीं जा रहा है या दूसरे बाज़ारों में भी नहीं जा रहे हैं, तो हर इंसान अपने इलाके के एतबार से ख़रीदो फरोख्त करे और करके जो है कुर्बानी का नज़्म करने की कोशिश तो जैसे हम देहात में भी बैठे हुए हैं, जहाँ से मीडिया की टीम देहात में है, जहाँ पर देखते हैं बहुत सारे दरवाज़ों पर जानवर हैं जहाँ से ये लिया जा सकता है। सपोज़ हम किसी बड़े शहर में बैठे हैं, वहाँ भी जानवरों की ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही, जानवर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या मसला बनेगा? वहाँ पर मसला ये बनेगा कि पहली बात तो ये कि हम मुसलमान बहुत ज़्यादा नफली कुर्बानी करते हैं, वालिदैन मरहूम के नाम पे करते हैं, बच्चों के नाम पर करते हैं, और मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका वो है जो आका के नाम पर करते हैं। पहला काम तो ये करें कि नफल कुर्बानी ना करें, और दूसरा काम ये करें कि जहाँ पर शहरों में पाबंदी है वो नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी जगहों पर देहात में जहाँ पर सहूलत हो वहाँ पर हिस्सेदारी ले करके अपने ऊपर से वजूब ख़त्म कर दें। तो सवाल का पस मंज़र ये था कि जहाँ पर जानवर नहीं मिलता है वहाँ पर क्या करें? मुफ्ती साहब जवाब ये दे रहे हैं कि अगर आपके शहर में जानवर नहीं मिलता है तो पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ भी जानवर अवेलेबल है आप वहाँ कुर्बानी करेंगे। तो मान लीजिए अगर वो नहीं मिलता है हमें, तो क्या कुर्बानी साक़ित हो जाएगी या कहीं भी कराना ही पड़ेगा? देखिए, 3 दिन तक जो कुर्बानी के अय्याम हैं, उन 3 दिनों में तो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम कुर्बानी ही करें। अगर खुदा न खास्ता हुकूमती मजबूरियाँ, ज़ाती मजबूरियाँ आड़े आ जाए और नहीं कर सके उन 3 दिनों में, फिर चौथे दिन जा कर के उसी हिस्से की बकदर जो है वो रकम सदका करे। अब मान लीजिए एक पाबंदियों की वजह से या जो लोग शहर में उसका जहाँ पर जानवर अवेलेबल है देहात वगैरह में वहाँ पर रब्ता नहीं हो पाया, मुमकिन नहीं हो पाया किसी तरीके से करना, और 3 दिन गुजर गए, तो क्या वो कुर्बानी पर कादिर ना होने की वजह से गुनहगार होगा? जी, चूँकि वो मजबूरी है, कादिर नहीं था तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन उस रकम को सदका करना ज़रूरी है जो उन्होंने मुतयन कर हाँ मुतयन कर रखा है बकरे का। होता है कि सदक़े की मिक़दार क्या होगी? कहीं पर जानवर 3000 के हिस्से मिल जाता है, कहीं पर 3000 में पूरा मिल जाता है, तो सदक़े की क्या मिक़दार होगी? कौन सा मिक़दार मुतयन करना पड़ेगा और उसका सदका करना पड़ेगा? जो लोग बकरे की नीयत कर रखे हैं उनके यहाँ जो बकरे की रेट है उसी रेट के मुताबिक करे। जो लोग जानवर में हिस्सा लेते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक एक हिस्से का जो कीमत आता हो उस कीमत का सदका करें। कीमत का तस्करा क्या आपने? कीमत से ये सवाल पैदा होता है कि देहात में जैसे कम कीमत का हिस्सा मिल जाता है या जानवर मिल जाता है, बकरे मिल जाते हैं, शहर में यही हिस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक शख्स अगर शहर का आदमी देहात में कुर्बानी करा रहा है तो उसके लिए शहर का रेट मेयार होगा या देहात में जहाँ कुर्बानी करा रहा है वहाँ का रेट मोतबर होगा? बड़ी अच्छी बात याद आई कि सदक़े फ़ित्र आदमी कहाँ के एतबार से निकालेगा। उसका जवाब फ़िक़ही किताबों में यही है कि आदमी जहाँ पर रहता है वहाँ की कीमत के एतबार से निकालेगा। तो इसी मसले पर तफरीक करते हुए मैं ये कहूँगा कि जो आदमी जिस शहर में रहता है वहाँ की कीमत का एतबार करे और उससे कम कीमत में अगर कहीं पर कुर्बानी करा लेता है तो बकिया रकम को सदका करे। अच्छा, देहातों में एक बड़ा अहम और पेचीदा मसला ये सामने आ रहा है कि जैसे जानवर नहीं मिल रहे हैं कुर्बानी के लिए, और एक शख्स के पास एक गाय है या एक भैंस है जो उसका ज़रिए माश है, वो गाय या भैंस दूध देती है। अगर जानवर नहीं मिलता है तो 2 शक्लें हैं, या तो उसी जानवर को कुर्बान करना ज़रूरी है या फिर क्या शरीयत ये इजाज़त देती है कि चूँकि उसका ज़रिए माश है, ज़बह करने के बाद ज़रिए माश ख़त्म हो जाएगा तो उसको कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे को सदका कर दे, गुंजाइश है? इस सिलसिले में तो यही कहूँगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है, और हमें भी हुक्म यही है कि जानवर वो ख़रीदें जो उम्दा हो, अच्छा हो, मोटा हो, ताज़ा हो। और इसी वजह से कहा जाता है कि जानवर को पहले ख़रीदें, फिर उनसे मोहब्बत करें, खिलाएं पिलाएं, ताकि जब उस माल की कुर्बानी दें तो आपको एहसास होगा अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। इसलिए अगर घर का जानवर मैसर आ जाए तो इंसान अल्लाह के नाम पर उस जानवर ही की कुर्बानी की कोशिश करे। यानी उसको कुर्बान करना ज़रूरी है, ज़रिए माश को देखना ज़रूरी नहीं?
جانوروں میں ذریعہ معاش تو اس طریقے سے عموماً نہیں ہوتا کہ اسی کے اوپر گزر بسر ہو، صرف سوائے دودھ کے، تو دودھ اتنا وہ نہیں ہے کہ اسی پر گزر بسر ہو، اس لیے اسی کو کرنے کی کوشش کریں۔ تناظر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا کاروبار ہی دودھ کا ہے، ایک آدمی نے ایک بھینس 80,000 100 1 لاکھ کا لیتا ہے، اور جو بھینس 30 کلو 40 کلو 50 کلو دودھ دیتی ہے، تو وہی اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ اگر اس صورت میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اس بھینس کو قربان کرنا ضروری ہے جی، اگر اس کے لیے وہی آلے تجارت ہے تو پھر اس کو نہ کرے، بلکہ جو وہاں کے عموماً عرف عام میں جو جتنی قیمت ہے اسی کے بقدر وہ حصہ لے یا پھر بعد میں صدقہ کرے۔ حصہ لینے کی تو کوئی شکل پیدا نہیں ہو کر جانور بین ہے، آ نہیں پا رہے ہیں، جی، تو پھر ایسی صورت میں اپنا جانور رہتے ہوئے بھی دوسرے جگہ حصہ لے سکتا ہے یا قیمت صدقہ کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ حقیقت میں آلے تجارت ہے اور اس کے اگر کر دیتا ہے تو اس کے پاس گزر بسر کے نہیں رہیں گے، اس صورت میں اب وہ وہی کے جو حصہ ہے اس کے بقدر بعد میں صدقہ کرے۔ وہ میں جھارکھنڈ کے گاؤں کے کچھ حالات کے تناظر میں ایک مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پر بہت سارے خاندان کو میں نے دیکھا کہ گھر میں 1 یا 2 گائے ہوتی ہیں، وہ 2 گائے اسی میں سے کچھ دودھ وہ گھر والے بیچتے بھی ہیں، وہ اس کے ذریعے آمدنی ہوتی ہے، اور جو اس کی لید ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، وہ گوبر اس کے ایندھن کا کام آتا ہے۔ تو صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دودھ دے رہی ہے، دودھ ذریعہ معاش ہے، اس کے فیملی سسٹم کا، اس کے گھر کے نظام کا کئی سسٹم اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، راشن کا بھی ہے، ایندھن کا بھی ہے، دیگر ضروریات کی بھی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر جانور بین ہوتا ہے صرف ایک ہی چیز ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ بنے گا؟ جی ہاں، دیکھیے یہ آلے تجارت نہیں، یہ ذریعہ معاش ہے، اور جب یہ ذریعہ معاش ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک جانور میں 7 حصے لگیں گے۔ اگر اس کو فروخت کرے اس میں ایک حصہ اپنا رکھے گا، باقی تو پیسے انہی کے پاس آئیں گے، اسی کو پھر بعد میں پیسے کو استعمال میں لائے ہو، دوسرا جانور بعد میں جب حالات بہتر ہوں خرید لے اس وقت وہ۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام یہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ نفلی قربانیاں کم سے کم کیجیے، اور جو آپ نے قربانی کے لیے بجٹ متعین کیا ہے اس کا بچا ہوا حصہ غریبوں کی دیجیے، مدارس کا تعاون کیجیے۔ تو اس تناظر میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قربانی کا کوئی بھی ایک حصہ کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے تو غریبوں کے تعاون کے لیے اور کووڈ لاک ڈاؤن میں جو مدارس کی بری حالت ہے اس کو تعاون دینے کے لیے ہم سستا سے سستا جانور خرید لیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر کے مدارس کی یا ضرورت مندوں کو ہم دیں۔ کیا اس رجحان کی شریعت میں گنجائش ہے؟ اگر گنجائش ہے تو یہ احسن طریقہ ہے یا غیر احسن طریقہ ہے؟ بظاہر تو اس طریقے سے کبھی حالات نہیں آئے تھے، تو اس طریقے سے مستقل جزیہ کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جو حالات بتلا رہے ہیں انسانی زندگی وہ زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے اگر کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ جو حصہ متعین کر لے، مثلا ہمیں 4,000 کی قربانی کرنی ہے اور پھر وہ جانور خرید لے 2,000 میں، اور 2 حصے کے ذریعہ سے اگر غریبوں کا تعاون کرتا ہے تو یہ حالات کی روشنی میں بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی سستا سے سستا جانور خریدے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، سستا خریدے لیکن اچھا ہی خریدنے کی کوشش کرے، جو چلے، بیماری سے محفوظ ہو، جو ان کے شرائط ہے قربانی کے وہ دائرے میں آتا ہو۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی، محتی مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ اعجاز قطع، جو عصر حاضر میں چند مسائل پیدا ہوئے ہیں قربانی کے تعلق سے اور جو حالات پیش آئے ہیں ان حالات کے تناظر میں مسائل کا جواب دے رہے تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنا مسئلہ رکھیے، اپنا رابطہ نمبر دیجیے اور ہمارے مفتیان کرام سے آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے یہاں پر آپ اپنا کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو آپ وہاں پر کمنٹ لکھیں گے وہ مفتیان کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور جو ان کے جوابات ہوں گے، اگر زیادہ سوالات آئے تو الگ سے ویڈیو بنا کر کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ سوالات آئے تو اس کو پرسنلی بھی جواب دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے جہازی میڈیا لائیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور احتیاط سے زندگی گزاریں۔ کرونا وائرس میں خود کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور شریعت نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آخری حد تک کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔